اعمال نیمہ شعبان، شب برات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑی بابرکت رات ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یہ رات شب قدر کے علاوہ تمام راتوں سے افضل ہے، بس اس رات تقرب الہی حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس رات خداوند متعال اپنے بندوں پر فضل و کرم فرماتا ہے اور ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ خداوند متعال نے اپنی ذات مقدس کی قسم کھائی ہے کہ اس رات وہ کسی سائل کو خالی نہ لٹائے گا، مگر یہ کہ اس کے سوائے اس کے کہ جو معصیت و نافرمانی سے متعلق سوال کرے۔ خدا نے یہ رات ہمارے لیے خاص کی ہے، جیسے شب قدر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص فرمایا۔ بس اس شب میں زیادہ سے زیادہ حمد و ثناء الہی کرنا، اس سے دعا و مناجات میں مصروف رہنا چاہیے۔ اس رات کی عظیم بشارت سلطان عصر، منجی بشریت، امام وقت، امام زمان، امام مہدی کی ولادت باسعادت ہے، جو کہ 552 میں بوقت صبح صادق سامرہ میں ہوئی، جس سے اس رات کو فضیلت نصیب ہوئی۔ بعض احادیث کے مطابق 15 شعبان کی رات، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، اس رات کے چند ایک اعمال جو کہ درج ذیل ہیں۔ پہلا ہے کہ غسل کرنا، جس سے کہ گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے صدقہ نکالنا۔ تیسرا ہے احیاء شب کرنا، یعنی شب بیداری کرنا، نماز و دعا و استغفار کے لیے شب بیداری کرنا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس رات بیدار رہے تو اس کے دل کو اس دن موت نہیں آئے گی جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ ذکر تسبیحات کرنا، درج ذیل تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھیں تاکہ حق تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہ کو معاف کر دے اور دنیا و آخرت کی حاجات پوری فرما دے۔ سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، اس ترتیب سے اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھنا۔ اس کے بعد شب نیمہ شعبان کو اپنی دعاؤں میں دنیا بھر کے مومنین کی سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں کریں۔ شیخ طوسی نقل کرتے ہیں کہ اگر دشمن کو دفع کرنا ہو تو 100 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیں: یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ دعائے امام زمانہ پڑھیں: اللہم قل لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد دعائے فرج: الہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللہم صلی علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر او هو اقرب یا محمد یا علی یا علی یا محمد اکفیانی فانکما کافیانی وانصرانی فانکما ناصران یا مولانا یا صاحب الزمان الغوث 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 ادرکنی 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 الساعة 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 العجل 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 یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ اس کے بعد دعائے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف: اللہم ارزقنا توفیق الطاعة وبعد المعصیہ وصدق النیۃ وعرفان الحرمہ واکرمنا بالہداة والاستقامہ وسدد السنتنا بالصواب والحکمہ واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفہ وطہر بطوننا من الحرام والشبہہ واکفف ایدینا عن الظلم والسرقہ واغضض ابصارنا عن الفجور والخیانہ واسدد اسماعنا عن اللغو والغیبہ وتفضل على علمائنا بالزہد والنصیحہ وعلى المتعلمین بالجہد والرغبہ وعلى المستمعین بالاتباع والموعظہ وعلى مرضى المسلمین بالشفاء والراحہ وعلى موتاهم بالرأفة والرحمہ وعلى مشایخنا بالوقار والسکینہ وعلى الشباب بالانابة والتوبہ وعلى النساء بالحیاء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ادا کریں۔ نیت اور تکبیرۃ الاحرام کے بعد سورہ حمد پڑھیں، اور جب ایاک نعبد و ایاک نستعین
پر پہنچے تو 100 مرتبہ اس آیت کو تکرار کریں، پھر سورہ حمد کو مکمل کریں اور ایک بار سورہ توحید پڑھیں، پھر رکوع میں 7 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کو پڑھیں، پھر رکوع میں 7 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھیں، سجدے میں بھی 7 مرتبہ 7 سبحان ربی الاعلی و بحمدہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کو بالکل اسی طرح سے پڑھیں اور تشہد اور سلام پڑھ کر نماز مکمل کریں۔ اس کے بعد نماز جعفر طیار 2 رکعتی نماز 2 کر کے 4 رکعت پر مشتمل ہے، اور ہر نماز ایک تشہد اور سلام پر اختتام پذیر ہوتی ہے، جس کی کیفیت یوں ہے کہ نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کہی جاتی ہے، پھر پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ زلزال، جبکہ دوسری رکعت میں حمد کے بعد سورہ عادیات پڑھی جاتی ہے۔ تیسری رکعت یعنی دوسری نماز کی پہلی رکعت میں ہوگی، اس میں حمد کے بعد سورہ نصر، اور چوتھی رکعت میں حمد کے بعد سورہ توحید پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں حمد اور سورت کے بعد 15 مرتبہ رکوع میں 10 مرتبہ، اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ، سجدے میں 10 مرتبہ، اور سجدے سے سر اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربعہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دہرائی جاتی ہے۔ یوں ہر رکعت میں تسبیحات کی تعداد 75 اور پوری نماز میں ان کی مجموعی تعداد 300 ہو جائے گی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز صبح کی طرح سے کہ جس کی پہلی رکعت میں حمد اور سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں حمد اور سورہ توحید پڑھیں۔ نماز تمام کرنے کے بعد درج ذیل ترتیب سے ذکر پڑھیں، ان اذکار کو پڑھیں: 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اس دعا کو پڑھیں: یا من الیہ ملجأ العباد فی المہمات و الیہ یفزع الخلق فی الملمات، یا عالم الجہر والخفیات، یا من لا تخفى علیہ خواطر الاوہام وتصرف الخطرات، یا رب الخلائق والبریات، یا من بیدہ ملکوت الارضین والسماوات، انت اللہ لا الہ الا انت اموت الیک بلا الہ الا انت فیا لا الہ الا انت اجعلنی فی هذه الليلة ممن نظرت الیہ فی رحمتہ وسمعت دعاہ فأجبتہ وعلمت استقالته فأقلته وتجاوزت عن سالف خطيئته وعظيم جريرته فقد استجرت بك من ذنوبي ولجأت إليك في ستر عيوبي، اللهم فجد علي بكرمك واحطط خطايا بحلمك وعفوك وتغمدني في هذه الليلة بالسابغ كرامتك واجعلني فيها من أوليائك الذين اجتبيتهم لطاعتك واخترتهم لعبادتك واجعلتهم خالصتك وصفتك، اللهم اجعلني ممن سعدها جده وتوفر من الخيرات حظه واجعلني ممن سلم فنعم وفاز فغنم واكفني شر ما أسلفت واعصمني من الازدياد في معصيتك وحبب إلى طاعتك وما يقربني منك ويزلفني عندك سيدي، إليك يلجأ الحارب ومنك يلتمس الطالب وعلي كرمك يعول المستقيل الطائب، أدبت عبادك بالتكرم وأنت أكرم الأكرمين، وأمرت بالعفو عبادك وأنت الغفور الرحيم، اللهم فلا تحرمني ما رجوت من كرمك ولا توسني من سابغ نعمك ولا تخيبني من جزيل قسمك في هذه الليلة لأهل طاعتك، واجعلني في جنة من شرار بريتك ربي إن لم أكن من أهل ذلك فأنت أهل الكرم والعفو والمغفرة، وجد علي بما أنت أهله لا بما أستحقه، فقد حسن ظني بك وتحقق رجائي لك وعلقت نفسي بكرمك فأنت أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، اللهم واخصصني من كرمك بجزيل قسمك وأعوذ بعفوك من عقوبتك، واغفر لي الذنب الذي يحبس على الخلق ويزيق على الرزق حتى أقوم بصالح رزاك وأنعم بجزيل عطائك وأسعد بسابغ نعمائك، فقد لزت بحرمك وتعرضت لكرمك واستعذت بعفوك من عقوبتك وبحلمك من غضبك، فجد بما سألتك وعن ما التمست منك أسألك بك لا بشيء هو أعظم منك، اللهم صل علی محمد و آل محمد۔ اس دعا کو پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر درج ذیل ذکر کو پڑھیں: 20 مرتبہ یا ربی 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 یا ربی،
اس کے بعد پھر 10 مرتبہ یعنی کل ملا کر 20 مرتبہ. اس کے بعد 7 مرتبہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس کے بعد 7 مرتبہ لا حول ولا قوة الا باللہ 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 لا حول ولا قوة الا باللہ. 10 مرتبہ ما شاء اللہ کو پڑھیں, 10 مرتبہ لا قوة الا باللہ کو پڑھیں. پھر محمد والے محمد پر درود بھیجیں اور پھر اپنی حاجات خداوند متعال سے طلب کریں. اس کے بعد صلوات شعبانیہ پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد شجرۃ النبوۃ و موضع الرسالۃ و مختلف الملائکۃ و معدن العلم و اہل بیت الوحی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد الفلک الجاریۃ فی اللجج الغامرہ یأمن من رکبها و یغرق من ترکها المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاحق واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرزت طاعتهم وولايتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد واعمر قلبي بطاعتك ولا تخزني بمعصيتك وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من أرضك وأحييتني تحت ظلك. وهذا شهر نبيك سيد رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوءا لك في إكرامه وعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك ماهجا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غازيا قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اس کے بعد اعمال میں ہے کہ کثرت سے صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیز و اقارب سے معافی طلب کریں. عزیز و اقارب سے رشتہ داری کو جوڑیں, ان سے قطع تعلقی کی ہے تو ان سے معافی طلب کریں, یعنی ان سے ملیں, توبہ و استغفار کریں, لوگوں کو معاف کریں. امام زمانہ کے حضور استغاثہ کریں. امام زمانہ کے حضور عریضہ پیش کریں, دعائے کمیل پڑھیں, زیارت آل یاسین پڑھیں. اپنی قضا جات یعنی قضا نوازیں جو ہیں ان کو ادا کریں, ان کو انجام دیں. کسی مومن کی پریشانی کو دور کریں, کسی بھی مومن کی. زیارت امام حسین پڑھیں. اسرار کا سب سے بہترین عمل امام حسین کی زیارت ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. جو شخص یہ چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء پیغمبروں کی ارواح سے مصافحہ کرے تو وہ کبھی بھی اس رات یہ زیارت ترک نہ کریں. امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سے چھوٹی زیارت بھی ہے کہ اپنے گھر کی چھت پر جائیں, اپنے دائیں بائیں نظر کریں, پھر اپنا سر آسمان کی طرف بلند کریں گے, یہ کلمات کہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی جس سے پوری زیارت نہیں پڑھی جاتی تو وہ اس جملے کو ہی جا کر لازمی پڑھ دے, چونکہ اس زیارت کی, اس جملے کی, اس سلام کی کہ جو آپ اپنے امام سے کر رہے ہیں, اس کی بہت ہی فضیلت ہے. کوئی شخص جہاں بھی ہو اور جب بھی امام حسین کی یہ مختصر زیارت پڑھے تو اس کو حج و عمرہ کا ثواب ملے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. کیا ہے بلا رہے ہیں؟